بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتح وبک نستعین. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو اور جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہی تو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا. سنو، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں یا کوئی خیر کا کام کرتے بھی ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں اور لوگوں کو معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. اوپر کی 3 آیات میں کافروں کا تذکرہ تھا. اب یہاں یہ نیچے 3 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا بھی ذکر کیا ہے، منافقین کا بھی ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس میں یاد دہانی کرائی گئی ہے. آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہر شریعت میں رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، اور بعض انبیاء علیہ السلام سے یہ کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انہی کی اولاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مشرکین مکہ بھی کسی نہ کسی انداز میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز کو بھلا دیا تھا. ان کی نماز کیا رہ گئی تھی؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ ان کی نماز بیت اللہ کے ارد گرد صرف یہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اس میں کچھ گنگنا لیا کرتے تھے. یہ صرف نماز رہ گئی تھی. جس طرح ان لوگوں نے بیت اللہ کے نزدیک اور بیت اللہ کے قریب طواف کرنے کو نیکی سمجھ رکھا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم برہنہ ہو کر طواف کریں گے تو یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے. طواف کی جو صحیح شکل تھی اس کو بھلا دیا تھا. بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، عورتیں بھی طواف کرتی تھیں، مرد بھی طواف کرتے تھے، لیکن وہ ننگے ہو کر برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے. نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن نماز ان کی کیا تھی؟ نماز تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اس میں اشعار پڑھنا، گانے گانا، یہ نماز رہ گئی تھی. اور نماز پڑھتے بھی تھے تو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، بلکہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھائیں.
لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، فویل للمصلین۔ کافروں نے نماز کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ نماز میں تالیاں بجاتے ہیں، نماز میں سیٹیاں بجاتے ہیں، نماز میں ہنگامہ کرتے ہیں، تو ایسے کافروں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، ویلن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس وادی سے 400 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے۔ اتنی خطرناک آگ ہے اس میں، اتنی خطرناک وادی ہے یہ کہ جہنم کی آگ بھی 400 مرتبہ دن میں اس وادی سے اور اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے کافروں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی نمازوں کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کی نمازیں ان کو اللہ کا قرب عطا نہیں کرتی، بلکہ جتنی وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں مذاق کرتے ہیں، اللہ سے یہ دوری کا سبب بنتی ہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو اپنی عبادت کا روب جتانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے، یہ تشریح ہے ان کافروں کی نماز کی جنہوں نے نماز کو بھلا دیا تھا، یعنی گویا کہ ان آیات میں مسلمانوں کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ کافروں کی نماز کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کی دوسری تشریح کی گئی ہے کہ یہ منافقین کی نماز ہے۔ منافقین، میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، وہ ٹولہ تھا، وہ جماعت تھی جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتے تھے۔ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے تھے یہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، جس طرح اور دوسرے کام مسلمان کرتے تھے جو دکھاوے والے کام تھے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ مسلمان ہیں، یہ لوگ منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اندر دل میں کفر بھرا ہوا ہے، اندر دل میں نفاق بھرا ہوا ہے، صرف دکھاوے کے لیے، صرف مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کی صف میں اور مسلمانوں کی مسجدوں میں شریک ہو جاتے ہیں، تاکہ مسلمان اگر کہیں سے جنگ جیت کر آئیں تو مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ مل جائے۔ جب مسلمانوں کے درمیان کوئی چیز تقسیم ہو تو منافقین بھی اس کو حاصل کر لیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اس لیے یہ نماز پڑھا کرتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا بلکہ دل کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، دل کے اندر شرک بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے جن کے دل کے اندر نفاق ہے، جن کے دل کے اندر کفر ہے، جن کے دل کے اندر شرک ہے، ان کے لیے یہ نماز تباہی اور بربادی ہے، ان کو ہلاک کر کے رکھ دے گی، ان کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ یہ نماز میں شریک تو ہوتے ہیں لیکن ان کے دل نماز سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے منافقوں کے تعلق سے، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سست انسان کے انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑا کسمسا کر کے اور بہت ہی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے صرف لوگوں کو دکھائیں، اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں، بس اتنا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں لوگ ہمیں شامل مانیں۔ تو یہ گویا کہ منافقین سے متعلق آیت ہے، منافقین کے کردار کو اس میں بتلایا گیا ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے تو وہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اور بھاگ کر چلا آتا ہے۔
قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ نماز منافق کی نماز ہے. اور یہاں پر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ کافروں کی نماز ہے یا یہ منافقین کی نماز ہے، لیکن منافقین کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے بالواسطہ کہ مسلمان اگر نماز پڑھیں تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. نماز بہت اہم چیز ہے. مسلمان پوری توجہ کے ساتھ اور پورے خشوع قلب کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہوں. اگر وہ غفلت کے ساتھ شریک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل آیتوں تو منافقین کے سلسلے میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی بیدار کرنا چاہتا ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، جو نماز سے اعراض کرتے ہیں. اس میں کون لوگ داخل ہیں؟ ایک تو وہ لوگ داخل ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، جن کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں. مؤذن پکارتا رہتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا رہتا ہے، اور پورے پوری اذان میں یہ کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن انسان ہے اس کو سن کر وہ گزر جاتا ہے. گویا کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ نماز سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. گویا کہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں منافقین کی صف میں شامل ہوں. منافق تو نہیں ہے، اللہ نے ایمان اس کے دل میں رکھا ہے، لیکن نماز سے اتنی غفلت برت رہا ہے گویا کہ اس کا شمار منافقین میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا منافقین کی 3 علامتیں ہیں. جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ گویا کہ عملی طور سے منافق ہے، منافقوں جیسے عمل کر رہا ہے. تو آج ہم مسلمان بھی نماز سے اتنے زیادہ غافل ہیں گویا کہ ہمارا یہ نماز سے غفلت کا عمل منافقوں کے عمل کی طرح ہو جا رہا ہے. تو ایک تو یہ شامل ہے کہ جو لوگ نماز سے بالکل غفلت برتتے ہیں ان کے سلسلے میں بھی یہ آیت ہے، الذین هم عن صلاتهم غافلون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہی نہیں، اذان سنتے ہیں اور اس کو اعراض کر کے، اس سے اگنور کر کے آگے نکل جاتے ہیں. گویا کہ اللہ کے منادی نے پکارا ہی نہیں، اللہ کے گھر سے آواز آئی ہی نہیں، اس سے اعراض کر کے نکل جاتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. وہ لوگ بھی اس میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہیں. تو نماز کو پڑھنا چاہیے پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ جماعت ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ بلکہ واجب ہے. اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مسجد میں نہ آ سکیں، مسجد میں آنا چاہیے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے اور ہمیں یہ امکان ہے کہ اگر ہم مسجد جائیں گے تو عمر زیادہ ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، چلیے یہ عذر ہے، اس کو عذر مان لیا جائے گا. ایک دفعہ کی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے مفتی شفیع صاحب. مفتی شفیع صاحب کے والد نماز پڑھنے کے لیے، بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی. مفتی شفیع صاحب کے والد محترم جو پاکستان کے، ہندوستان کے بڑے عالم تھے، پھر پاکستان منتقل ہو گئے تھے. مفتی شفیع صاحب نماز کے لیے مسجد نہیں گئے، گھر میں ہی نماز پڑھ لی، بارش ہو رہی تھی. لیکن ان کے والد جو مسجد گئے اور نماز پڑھ کر کے آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ
کہ اگر بارش ہو رہی ہو یا بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہو تو شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان معذور ہے، بارش ہو رہی ہے تو جماعت چھوڑ سکتا ہے اور گھر میں وہ نماز پڑھ لے گا تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے مفتی شفیع عثمانی صاحب سے کہا کہ بیٹے آج میں مسجد میں گیا تھا، میرے اور امام صاحب کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، اگر میں مسجد نہ جاتا تو شاید جماعت ہی نہ ہوتی، اور ان کو وصیت کی کہ فتویٰ دوسروں کے لیے ہے، تقوی اپنے لیے ہے، کم سے کم تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ تو ٹھنڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں جائیں گے تو بہت بیمار ہو جائیں گے، ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں نکلنا ہے، اگر واقعی کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو گئی ہے، آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، معمولی ٹھنڈک ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، ہم ٹھنڈک میں شادی میں بھی جا رہے ہیں، میرج ہال میں بھی چلے جا رہے ہیں، اور سارے دنیاوی کام ہمارے کچھ بھی کام نہیں رک رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے اگر صرف عذر ہے تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے حضور میں، اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز پڑھتا تو ہے لیکن بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے جو لوگ بغیر کسی عذر کے جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جماعت کو کھڑا کر دیا جائے، مسجد میں نماز شروع ہو جائے، اور میں چند نوجوانوں کو لوں اور ان کے ساتھ جا کر ان کے گھر بار کو، ان کے مال کو، ان کی جائیداد کو آگ لگا دوں۔ کتنی سخت وعید ہے! جو لوگ جماعت چھوڑ رہے ہیں گویا کہ ان کی نماز ادائے قاصر ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ان کی نماز ناقص ہے، مکمل ثواب ان کو نہیں ملے گا اگر بغیر کسی عذر کے وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز سے غفلت کی ایک شکل یہ بھی ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں بھی یہ آیت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اور غفلت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر سنت یہ ہے کہ انسان جب نماز شروع کرے تو ہاتھ اس طرح سے اٹھائے کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اور یہ دونوں انگوٹھے کانوں کے سامنے ہونے چاہیے، لیکن انسان کہتا ہے ارے بھائی یہ کیا ضروری ہے، جیسے ہاتھ اٹھا دو، ڈھیلے ڈھالے ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہاتھ کو قبلے کی طرف نہیں کر رہا ہے۔ تو مفتی سے اگر آپ فتویٰ پوچھیں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کا جو نور ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آ کر نکل کے جانے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز دہراؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر جو ہے جا کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول پڑھ لی۔ آپ نے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھ لی، یعنی نہ رکوع صحیح سے کیا، نہ سجدہ صحیح سے کیا، نہیں قاعدے میں صحیح سے بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی فإنک لم تصلی۔ دیہاتی رہے ہوں گے، ابتدائی دور میں اسلام میں شامل ہوئے ہوں گے، انہیں اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول مجھ سے تو صرف ایسی ہی پڑھنی آتی ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے کھڑے ہو، اور جب رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر کے اندر خم نہ رہ جائے، بالکل سیدھی ہو جائے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، اور جب انسان رکوع سے اٹھے تو مکمل اٹھے، اطمینان کے ساتھ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، اور جب سجدے میں جائے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، اور سجدہ کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، مرغوں کی طرح ٹھونگے نہ مارے، جلدی جلدی اس طرح سجدہ کر رہے ہیں، نہ رکوع صحیح ہو رہا ہے پورے طور سے، پیٹھ سیدھی نہیں ہو پا رہی، اور سجدے میں جا رہے ہیں اور فوراً اٹھ کر دوسرا سجدہ کر لے رہے ہیں۔ ایسی کون سی بس چھوٹ رہی ہے، کون سی آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے کہ نماز میں اتنی جلدی کر رہے ہیں؟ نماز تو اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ورنہ ہم غفلت والوں میں شمار ہو جائیں گے۔
اگر ہم رکوع کر رہے ہیں، میں نے جیسے کہ عرض کیا، تو ہماری پیٹھ سیدھی ہو جائے. ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ہمارے پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جس میں نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے طریقے مکمل طور سے بیان کرتی ہیں، اور ہر زبان میں وہ کتاب ہے. انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، تمام زبانوں کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں. تو یہ جو ہے فرمایا گیا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، سنت کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے، تو گویا بھی یہ نماز سے غفلت برتنا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا ہاتھ بار بار داڑھی کی طرف جا رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے دل میں خشوع نہیں ہے، یعنی دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. آپ بتائیے، جب ہم کسی بڑے انسان کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور ہمارے دل پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں خشوع. اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. تو بار بار ان کا ہاتھ، وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، بار بار داڑھی کی طرف ہاتھ جا رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے دل میں خشوع نہیں ہے. اگر اللہ کا خشوع، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا تو یہ اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے نہ کھیلتے. اس لیے نماز میں مکروہ قرار دیا ہے کہ انسان اپنے کپڑوں سے کھیلے یا اپنی نگاہ ادھر ادھر دوڑاتا رہے. حدیث شریف میں آیا ہے، فقہائے احناف کا بھی مسئلہ یہ ہے، شوافع کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے، اس سے آگے نہ بڑھے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اگر انسان کپڑوں سے کھیلتا رہا، داڑھی سے کھیلتا رہا یا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ذہن چاروں طرف بھٹک رہا ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دکان کا حساب ہو گیا، دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب ہو گیا، تیسری رکعت میں تیسری دکان کا، اور چوتھی رکعت میں چوتھی دکان کا حساب ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نماز میں ہے ہی نہیں. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب انسان پڑھے تو ایک ایک لفظ کو اس طرح پڑھے گویا کہ اس کے کان سن لیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اگر اس پر عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں خشوع حاصل ہو جائے گا. آپ جو بھی پڑھیں تو آپ کے کان اس کو سن لیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم الحمد کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ایک ایک آیت ٹھہر کر پڑھیں. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا جب ہم الحمد شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اس وقت تک دوسری آیت نہیں پڑھتے جب تک اللہ تعالیٰ کا یہ جواب اپنے کانوں سے نہ سن لیں. کیسی اللہ نے ان کو نماز کی چاشنی، نماز کا شوق، اور نماز کے اندر کیسا ان کو اللہ نے ذوق عطا فرمایا ہے. تو نماز جو ہے بہت بنیادی عبادت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً دنیا کے آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. اتنی بڑی دنیا پر حکومت تھی ان کی کہ آج اس کے تقریباً 30 ملک بن جائیں گے. 30 شہر نہیں، 30 ملک. اتنی بڑی حکومت تھی، اتنے بڑے فرمانروا تھے. لیکن جب اپنے گورنروں کو انہوں نے نصیحت لکھ کر بھیجی تو ان کو یہ لکھا کہ دیکھو، حکومت کے کام، حکومت کے معاملات تم کو نماز سے غافل نہ کر دیں. میرے نزدیک ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم چیز نماز ہے. من ضیعہا من اضیعہا، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ نماز کے علاوہ تمام چیزوں کو ضائع کر دے گا. اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہوں گی ساری اس کی برباد ہو جائیں گی. تو نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان پورے خشوع کے ساتھ، پوری سنتوں کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اس کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے. اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی.
باہر سے کسی ٹوٹکے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باہر سے کسی خارجی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو دل کا اطمینان، دل کا سکون اور ایسی تجلی اللہ کی جانب سے نازل ہوگی کہ اس کو مزہ آ جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن ہم نے ابھی نماز کی چاشنی اور نماز کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، نماز کی حلاوت ہم کو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ نماز کے اندر اللہ سے مناجات ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے تو بالکل اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جتنے انسان کے لب آپس میں قریب ہیں انسان اس سے بھی زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان بھی اپنے سلسلے میں بہت احتیاط کریں۔ یہ صرف منافقوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان غفلت برتتے ہیں تو یہ آیتیں ان کے سلسلے میں بھی ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے بہت سخت مرحلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یراء الناس فقد اشرک، من صام یراء الناس فقد اشرک، من انفق یراء الناس فقد اشرک۔ جس نے اس لیے نماز پڑھی کہ لوگوں کو دکھائے اس نے شرک کیا، جس نے اس لیے نماز پڑھی، جس نے اس لیے روزہ رکھا کہ وہ لوگوں کو دکھائے تو اس نے شرک کیا، جس نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگوں کو دکھائے اس نے شرک کیا۔ تو کتنی خطرناک حدیث ہے یہ دکھاوا، جس کو ہم شرک خفی کہتے ہیں۔ انسان کے سارے اعمال بالکل مائنس پر چلے جاتے ہیں، اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جب انسان کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے نماز پڑھتے پڑھتے کوئی محلے کا موقر شخص آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے بہت آہستہ آہستہ نماز پڑھنی شروع کر دی، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ فلاں صاحب میری نماز دیکھ لیں اور میری تعریف کریں۔ یہ اس لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آپ کے پاس کھڑا ہوا نہیں تھا، جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس کو دکھانے کے لیے یہ طریقہ استعمال شروع کر دیا، یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ دے گا جس کو دکھانے کے لیے تم نے نماز پڑھی تھی جاؤ اسی سے تم ثواب لے لو، اللہ کے حضور میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ جیسے بڑی سے بڑی رقم، کروڑوں اربوں خربوں کی رقم اگر آپ زیرو سے اس کو ضرب دیں تو وہ زیرو ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اگر ہم یعنی اللہ کے راستے میں ہم شہید بھی ہو جاتے ہیں، اپنی گردن کٹا دیتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو دکھائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجاہدین کو جو دکھاوے کے لیے جہاد کرتے ہیں، ایسے علماء کو جو دکھاوے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم عالم کہلائیں، تاکہ ہم خطیب کہلائیں، تاکہ ہم بہت مشہور ہو جائیں، لوگوں میں ہمارا چرچا ہو جائے، تو ایسے شخصوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی ویل نامی وادی میں داخل کر دے گا۔ تو اس لیے بہت ڈلنے کی ضرورت ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دکھاوے کا مرض ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم تہجد کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہم آنسو بہانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے دو گانا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی دیکھ لے، کسی کو پتہ چل جائے، ہماری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے لوٹا اس لیے گرا دیا تاکہ لوگ جاگ جائیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو ہنگامہ کیا اور یہ لوٹے کی آواز اس لیے آپ نے لوٹا گرا دیا تاکہ لوگ جاگ جائیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔
صبح کا چرچا ہو کہ ارے وہی فلاں صاحب تو بڑے تہجد گزار ہیں، وہ تو تہجد پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہ تو اشراق پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض تو مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور عمومی طور پر آپ نے نوافل اپنے گھر میں پڑھے ہیں۔ یہ عموم ہے۔ بہت چھوٹا سا حجرہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر لیٹی رہتی تھیں، آپ تہجد کی نیت مان لیتے تھے۔ جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ اپنے پیر جو ہے سکیڑ لیتی تھیں، تب آپ سجدہ کر پاتے تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، چھپا کر۔ اللہ یہ کہ اب مثال کے طور پر ہم اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر پر کوئی ہم سے ملنے کے لیے آ گیا اور اس نے دیکھا کہ فلاں صاحب عبدالعزیز بھائی اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو اس نے آ کر دیکھ لیا اور اس نے آپ کی تعریف بھی کر دی، تو یہ ریا میں داخل نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر آپ کے مطالبے کے لوگوں میں آپ کو مشہور کر دیا، اللہ نے آپ کی محبت لوگوں میں ڈال دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں اس کی محبوبیت ڈال دیتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبوبیت خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اور پھر آخری جملہ یہ فرمایا گیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، صرف لوگوں میں نمائش ہو جائے، ہماری عبادت کا شورا ہو جائے، ہماری عبادت کا چرچا ہو جائے، لوگ ہماری عبادت کی باتیں محلے میں بیٹھ بیٹھ کر کریں، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور اخلاقی حالت یہ ہے کہ اگر لوگ معمولی چیز مانگنے کے لیے آتے ہیں، مثال کے طور پر ہانڈی مانگنے کے لیے آ گئے، کوکر مانگنے کے لیے آ گئے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اسے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو منع کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں عام طور پر لوگوں میں دینے کا رواج ہے، معاون کہتے ہیں وہ چیز جو معاشرے میں ایسی چیز جس کو عام طور سے دے دیتے ہوں، اگر وہ انسان نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے کا خسیس ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دکان والے ہوتے ہیں، کسی سے چابی لے لی، اس نے پانا بھیج دیا، فلاں نے فلاں چیز بھیج دی، ایک دوسرے کی چیز استعمال کر دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑا بھگونا نہیں ہے تو ہم نے پڑوس کے گھر سے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں ذرا زیادہ کھانا بننا ہے، اگر آپ بھگونا دے دیں تو آپ کا بڑا احسان ہو۔ انہوں نے منع کر دیا، نہیں ہم بھگونا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارا بھگونا گھس جائے گا۔ تو یہ آخری درجے کی خست ہے، یہ آخری درجے کی بد اخلاقی ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق کی بالکل پستی تک پہنچ گئے ہیں، بد اخلاقی ان کے اندر انتہائی درجے میں پہنچ گئی ہے۔ ایسی چیزوں سے تو کوئی منع نہیں کرتا۔ کوئی بالٹی مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نے دے دی، آپ کی بالٹی گھس نہیں جائے گی، الا یہ کہ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں چیزیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم جو چیزیں دے دیتے ہیں وہ واپس ہی نہیں کرتے، یا ہم جو چیزیں دے دیتے ہیں وہ اس کو اتنے بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو بالکل خراب کر کے دیتے ہیں، یا بہت تاخیر سے لوٹاتے ہیں۔ تو پھر ایسے اگر حالات ہوں تو پھر مسئلہ بدل جائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کی چیز کو ضائع کر دے رہا ہے تو پھر ایسی چیز آپ نہ دیجئے۔ جیسے ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس قلم ہے اور کوئی ریزرویشن کا فارم بھر رہا ہے، کہا کہ بھائی صاحب ذرا پلیز قلم دیجئے گا، تو اب میں کہوں کہ میں قلم نہیں دوں گا اس لیے کہ میری روشنائی کم ہو جائے گی۔ یہ تو عام طور سے دیا جاتا ہے، بھائی آپ قلم دے دیجئے، یہ تو عام طور سے ایسی چیز ہے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ معمولی درجے کا آپ کے پاس ڈائری ہے، کسی کو کچھ لکھنا ہے، کہا کہ بھائی صاحب ایک ذرا سا آپ کاغذ دیں گے، تو آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں میرا کاغذ کم ہو جائے گا۔ تو جب انسان کی اخلاقی حالت گرتی ہے تو وہ اتنا پست ہو جاتا ہے کہ معمولی چیزیں بھی، مانگنے والی چیزیں جو عام طور سے لوگ دے دیا کرتے ہیں وہ بھی نہیں دیتا۔ تو گویا کہ یہ ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو نماز سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، اور صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے اندر اس طرح کی عادات اور اس طرح کی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کے مضامین کو سمجھائے اور صحیح طور سے قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اگر سوال کسی کے ذہن میں ہو جی تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہ دیکھیے، یہ ایک سوال انہوں نے یہ پہلے پوچھا تھا، کسی فرد کے کسی کے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اس کے بعد بہت شدید مرض، مثال کے طور پر بلڈ پریشر ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں جو ہے برداشت نہیں کر پاتی، اتنا سنگین مرض ہے، اتنا سنگین مرض ہے کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہو پاتا، ناقابل برداشت اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی حالت میں ہم یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ وہ عورت حمل کو صاف کرا سکتی ہے؟ 4 مہینے سے پہلے بلکہ ابتدائی مرحلے میں اگر بہت سخت تکلیف ہو اور ڈاکٹر مشورہ دے کہ واقعی یہ چیز تمہارے لیے بہت مضر ہوگی اور تمہارے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے، تو 4 مہینے سے پہلے عورت کو اختیار ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کر سکتی ہے۔ جہاں تک نس بندی کا مسئلہ ہے جس سے ولادت کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ ایک چیز تھی کہ عزل کا مسئلہ چلتا تھا، عورتوں سے ملتے تھے لیکن جب انزال کا وقت آتا تھا، مادے کے خارج ہونے کا وقت آتا تھا، مادہ منویہ کے نکلنے کا وقت آتا تھا، تو خارج میں باہر وہ اس کو نکال دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جو پیدائش کا سبب ہے مادہ وہ ہوتا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا ایسے حالات میں اگر عورت کو بہت مضرت، بہت پریشانی کا سامنا ہو تو ایسی حالت میں کچھ اور بھی آلات ایجاد کیے گئے ہیں، ان کا استعمال درست ہو جائے گا، جبکہ ایسی حالت ہو جو کہ بہت اضطراری حالت جو انہوں نے بیان کی ہے۔ ورنہ تو اس ڈر سے کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا، خشیت املاق، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس ڈر سے اپنے بچوں کو پیدائش کے سلسلے کو نہیں روکنا چاہیے کہ میں کیا کھلاؤں گا۔ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا کے اندر اللہ جتنی بھی مخلوقات بے شمار، سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو رزق دے رہا ہے، کسی کا رزق نہیں رک رہا۔ تو اس ڈر سے تو ہم اپنی اولاد کے سلسلے کو منقطع نہ کریں، اس کے سلسلے کو نہ روکیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس یہی اس کا سلسلے میں مسئلہ ہے۔ اور کوئی کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اپنے جیسے پرسنل سوال ہیں، جیسے ایسے سوال ہیں جس میں آپ مجلس میں نہیں پوچھ سکتے ہیں، تو آپ پرائیویٹ طور پر بعد میں ملاقات کر سکتے ہیں اور فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں وہ بھی دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ جو لوگ صبح اس طرح سے فجر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یا دیگر ائمہ کے نزدیک اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، یا بعض فقہا کے نزدیک ہے نماز میں رفع یدین کرنا یا زور سے آمین کہنا۔ ان کے جو فقہا ہیں انہوں نے حدیث کی تحقیق اپنے ماننے والوں کے سامنے یہی پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کہتے تھے، گویا کہ وہ اللہ کے رسول ہی کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اور ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آہستہ سے آمین تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی مسائل ہیں، اس میں اگر تھوڑی بہت ادھر بات ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہیں گے جو رفع یدین کر رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر میں رفع یدین نہیں کیے، ہماری تحقیق یہ ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع یدین کیے، اور ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سجدے میں تو دعا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر اپنی انفرادی نماز پڑھیں جو قرآن اور حدیث سے دعائیں ثابت ہیں، آپ جتنا چاہیں دعا کریں۔ اللہ کے رسول تو سجدے میں، یعنی سب سے اہم جگہ تو سجدہ ہے دعا کرنے کی،
سجدے میں بالکل دعا کر سکتے ہیں. اتحیات میں آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ جو دعا آخر میں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ سے دعا ہی تو مانگ رہے ہیں ہم. یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ اللہ سے دعا ہی تو کر رہے ہیں ہم. اب آپ اگر امام کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے ہلکی نماز پڑھائے امام، اس لیے کہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں جن کے بچے روتے تھے، تو اللہ کے رسول بھی ہلکی نماز پڑھاتے تھے. فرائض تو بہت ہلکے پڑھانے چاہیے، یعنی مختصر. اور جب آپ اپنی نفل نماز پڑھیں تو آپ بہت لمبا سجدہ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر سورہ بقرہ یاد ہے، پوری سورہ بقرہ پڑھ جائیے پہلی رکعت میں، اور جتنا لمبا آپ رکوع کر سکتے ہیں اتنا لمبا رکوع کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ نوافل میں. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. اللہ ہمیں خشوع اور خضوع نصیب فرما. اللہ نماز کا خشوع نصیب فرما. اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اللہ اپنی مناجات کے طریقے ہمیں بتا دیجئے. اللہ اپنی مناجات کے طریقے ہمیں سکھا دیجئے. اللہ ہمارا دل غافل ہے. اللہ ہمارا دل غافل ہے. اللہ ہمارا دل غافل ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں دل نہیں لگتا. اللہ دنیا کے ایسے دل دادا ہو گئے ہیں اور دنیا کے ایسے محبت کرنے والے بن گئے ہیں کہ اللہ ہر وقت دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہے. اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے. اللہ اپنی محبت ڈال دیجئے. اللہ اپنی محبت ڈال دیجئے. اللہ آپ رحمان ہیں، اللہ آپ رحیم ہیں. یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رب المستضعفین. اللہ ہم کمزور ہیں، اے ہمارے مالک ہم بہت کمزور ہیں. اللہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اللہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اللہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ یہ کھوٹی اور معمولی سی عبادت آپ کے حضور میں اللہ پیش کر رہے ہیں. اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمیں منافقین کی فطرت سے بچا دیجئے. اللہ ہمیں کفر سے بچا دیجئے، شرک سے بچا دیجئے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ہمارے ایک بھائی نے اپنی بچی کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی بچی کو مکمل کامیابی عطا فرما. اللہ ان کی بچی کو مکمل کامیابی عطا فرما. اللہ مکمل کامیابی عطا فرما. اللہ یہاں پر ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے دل میں جو جائز حاجات ہیں اور ضروریات ہیں، اللہ غیب سے ان کی تکمیل کا انتظام فرما دیجئے. اللہ غیب سے ان کی ضروریات کا انتظام فرما دیجئے. اللہ آپ ہماری ضروریات کو جاننے والے ہیں. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب.